اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے، آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا حفاظت کرو، علی الصلوات سب نمازوں کی۔ اللہ اپنے کلام میں حکم فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اللہ کو حکم دینا پڑ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھیں، اس کو وقت پہ ادا کریں اور کبھی بھی اس کو نہ چھیڑیں۔ یہ تمہاری قیمتی ترین چیز ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا انسان کو؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ میرے نامہ اعمال میں نماز کا کتنا وزن ہے اور اس کی کیا قیمت ہے۔ ہمیں پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز۔ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان عصر کی جو نماز ہے وہ درمیان والی نماز ہے۔ اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس نے اپنی عصر کی نماز کو ضائع کیا، گویا اس نے اپنے اعمال کو ضائع کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدل رہے ہوتے ہیں، ایک جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں فجر سے لے کر عصر تک کرامن کاتبین، پھر ان کی دوسری شفٹ آتی ہے، وہ بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جانے والے اگر لکھ کے لے کے جائیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آنے والے اگر لکھیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی کہ نامہ اعمال کا اختتام بھی اس پہ ہو اور نامہ اعمال کی ابتدا بھی اس بات پہ ہو۔ اس لیے خاص طور پہ فجر اور عصر کی نمازوں کی زیادہ حفاظت کا حکم ہے، اور یہاں عصر کی نماز کا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انتہائی باادب طریقے کے ساتھ کہ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ایمان دیا ہے، اور یہ نمازیں دی ہیں جس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بڑی مہربان ذات ہے اور بہت عظمت والی، بہت بلند ذات ہے۔ اس طریقے سے کھڑے ہوں عاجزی کے ساتھ اور انتہائی باادب ہو کے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس جب تمہیں خوف ہو، جب تم خوف کی حالت میں ہیں، فَرِجَالًا، تو پھر تم پیدل ہو، اور رُکْبَانًا، یا کہ سواری پہ۔ جب حالت جنگ میں ہوں، اس کی مزید بھی تفصیل آئے گی کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ حالت جنگ میں ہیں، کسی ایسے سفر میں جا رہے ہیں جہاں آپ نے جلدی پہنچنا ہے، دشمن پہ حملہ کرنا ہے یا اپنے مسلمانوں کو بچانا ہے، تو اس وقت تم چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر اپنی سواری پہ ہو، اونٹ پہ ہو یا گھوڑے پہ ہو، خچر پہ ہو، یا آج کے دور میں کسی ٹینک پہ جا رہے ہو، کسی اور ایسی جیپ میں جا رہے ہو اور رکنے کا ٹائم نہیں کہ رک کے تم نماز پڑھ سکو، تو اس وقت چلتے چلتے پیدل بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اپنی سواری میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کام کرتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ رخصت اس وقت ہے جب ایمان والے جہاد پہ نکلتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب امن میں آ جاؤ، جب حالت جنگ سے نکل جاؤ اور امن میں آ جاؤ، حالات نارمل ہو جائیں، تو پھر کس طریقے سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، یعنی نماز پڑھو اللہ کے لیے، کما علمکم، جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا، جیسے تمہیں علم دیا گیا ہے کہ رکوع اور سجود اور رکنا اور ایک جگہ پہ قیام کرنا، یہ سارا کرنا، اس کو کرو۔ ما لم تکونوا تعلمون، یہ طریقہ بندگی جو اللہ نے ہمیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ذریعے سے، اس سے پہلے اے انسان تو نہیں جانتا تھا۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے ایمان والے، اس سے پہلے یہ طریقہ بندگی تو نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہے تیرے اوپر، کرم کیا ہے تیرے اوپر کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تجھے یہ طریقہ بندگی سکھایا، اور
خوف کی حالت میں بھی، لڑائی کی حالت میں بھی، اور امن کی حالت میں جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ جس نے یہ سکھا دیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجن، اور پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں۔ یہ دیکھیں پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا طلاق کا، اور آگے پھر اسی طرح کی آیات آ رہی ہیں، بیچ میں نماز کا ذکر آیا ہے کہ یہ دنیا کے جھمیلوں میں رک کر، دنیا کی پریشانیوں میں، ظاہر ہے جہاں بھی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے مرد بھی پریشان ہوتا ہے، عورت بھی پریشان ہوتی ہے، اور ان سے جتنے ان کے لواحقین ہوتے ہیں سارے کے سارے پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس پریشانی میں بھی اپنی نمازوں کو نہیں بھولنا۔ ہر پریشانی میں جو بھی آئے، نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے اللہ نے آسانی فرما دی انسان کے لیے، لیکن اس کو بھولنا نہیں ہے۔ بیچ میں درمیان میں یہ خصوصی طور پہ علماء فرماتے ہیں، اس لیے ذکر آیا کہ ان پریشانیوں میں، ان لڑائیوں میں، ان جھگڑوں میں، ان بحثوں میں نماز کو نہیں بھولنا۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر تم میں سے فوت ہو جائیں، مرد فوت ہو جائے یعنی خاوند فوت ہو جائے اور پیچھے بیویاں رہ جائیں، وصیۃً لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر دو، اپنی بیویوں کے لیے متاعً، فائدہ دینا، الی الحول، 1 برس کے لیے، غیر اخراج، کے ان کو اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ آیت منسوخ شدہ آیت ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ جس چاہے آیت کو منسوخ کریں اس کے بدلے میں کوئی اور لے آئیں یا اس جیسی لے کے آئیں۔ اب جب آگے سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جب وصیت کے، وراثت کے احکامات آ گئے، اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ اب اس پہ حکم منسوخ کا لگ گیا۔ جب تک وہ آیات نہیں اتری تھی اس وقت تک یہ آیت تھی کہ مرنے والا خاوند اپنی بیوی کے لیے یہ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال کے لیے اس کو اس گھر سے نہیں نکالنا، وہ اس گھر میں رہے گی، اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور اسی طرح اس کے لیے مال چھوڑنے کی بھی وصیت آئی ہے، لیکن بعد میں جب وراثت کی باتیں آ گئی تو اس کو باقاعدہ ایک حصے دار بنا دیا گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، خاوند کے مرنے کے بعد وہ وصیت کے خلاف، کوئی اولاد ہے، جو بھی اس کے ساتھ رہنے والے عزیز رشتہ دار ہیں، اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ خود اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑتی ہے، نکلتی ہے، تو پھر گناہ نہیں ہے۔ فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے جی کے بارے میں خود فیصلہ کرے معروف طریقے سے۔ یعنی جب اس کی عدت ختم ہو جائے، وہ کسی کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کرے، شادی کا فیصلہ کرے، تو دستور کے مطابق اس کو اس چیز کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں کرتی تو 1 سال کم از کم وقت مقرر ہے کہ اس کو اس گھر سے نہیں نکالا جانا چاہیے، وہ نہیں نکلے گی۔ یہ اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات بہت غالب ہے، اللہ غالب ہیں، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے، حکیم ہے، ان کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہے، اور ان کے قرآن کے اندر جو حکم آ رہے ہیں ان کو ماننا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اللہ حکم کرنے والے ہیں اور ہم حکم ماننے والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ہو جائے، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، فائدہ دینا ہے ان کو دستور کے مطابق۔ جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کو جب تک وہ ذمہ داری میں ہیں ان کو فائدہ دینا ہے، اور جب ان کو رخصت کرنا ہے تو بھی تحفے تحائف دے کے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو کچھ ان کو پہلے مال دیا ہوا ہے وہ بھی واپس نہیں لینا، اور مزید پھر ان کو دے کے رخصت کرنا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کریں گے بھی وہی، اللہ کے حکموں کو مانیں گے بھی وہی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو نیکیاں بڑھ کے سمیٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا سب سے بڑی نیکی ہے، تو یہ انہی کے لیے ہے، یہ حق ہی ان کا بنتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کو تو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا بھی خوف نہیں ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔